السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو چینل۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی کہانی سنائیں گے جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی، آپ کے دل کو چھو لے گی۔ یہ کہانی ہے خوسے سلواڈرو الوارینگا کی، ایک ایسے شخص کی جو 438 دن تک بحر الکاہل کے بیچوں بیچ پھنسا رہا، موت کو سینکڑوں بار قریب سے دیکھا لیکن پھر بھی زندہ بچ گیا۔ ناظرین، یہ کوئی عام سروائیول سٹوری نہیں بلکہ انسانی عزم، امید اور ایک ماں سے کیے گئے وعدے کی طاقت کی گواہی ہے۔ تو چلیں اس حیران کن سفر پر نکلتے ہیں۔ دوستو، یہ کہانی نومبر 2012 سے شروع ہوتی ہے۔ میکسیکو کے ساحل سے خوسے اور اس کا نوجوان ساتھی کوراڈوبا ایک عام مچھلی پکڑنے کی مہم پر نکلے۔ ان کی چھوٹی سی کشتی چند دن کا راشن اور ایک خواب کہ وہ بڑی مچھلی پکڑ کر گھر لوٹیں گے، لیکن ناظرین، قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک خوفناک طوفان نے ان کی کشتی کے انجن کو تباہ کر دیا۔ اب وہ بحر الکاہل کے بیچوں بیچ پھنس چکے تھے، بغیر کسی رابطے اور بغیر کسی امید کے۔ ایک لمحے میں ان کی زندگی ایک ڈراؤنے خواب میں بدل گئی۔ خوسے نے سوچا کہ شاید چند دن میں کوئی کشتی انہیں بچا لے گی، لیکن دوستو، یہ چند دن 438 دنوں میں بدلنے والے تھے، یعنی 1 سال سے زیادہ۔ یہ تصور بھی ناممکن لگتا ہے، لیکن خوسے نے اسے ممکن کر دکھایا۔ ناظرین، جب آپ سمندر کے بیچ میں پھنس جائیں بغیر کھانے پینے کے تو زندہ رہنا ایک معجزہ بن جاتا ہے۔ خوسے نے اپنی فوری سوچ سے یہ معجزہ کر دکھایا۔ اس نے اپنی کشتی کے کولر کو الٹ کر ایک چھوٹی سی پناہ گاہ بنائی تاکہ سورج کی تپش اور بارش سے بچ سکے۔ پیاس بجھانے کے لیے اس نے کچھوؤں کا خون پیا، کبھی سمندری پرندوں کا اور کبھی اپنا پیشاب بھی پیا۔ یہ تو صرف جسمانی جنگ تھی۔ خوسے نے ننگے ہاتھوں مچھلیاں پکڑنا سیکھ لیا۔ اس نے زہریلے سمندری پرندوں کا خون پیا تاکہ کچھ توانائی ملے، یہاں تک کہ اس نے جیلی فش کو کھانے کے قابل بنایا۔ ایک دفعہ اس نے ایک سمندری پرندہ پکڑا اور اسے کچا ہی کھا لیا۔ اس نے سوچا، اگر میں نہیں کھاؤں گا تو میں مر جاؤں گا۔ ناظرین، یہ وہ ہمت تھی جس نے اسے زندہ رکھا۔ دوستو، سمندر کی بھوک اور پیاس سے تو خوسے لڑتا رہا، لیکن اس کا اصل دشمن تنہائی تھا۔ اس کے ساتھ جو اس کے ساتھی آیا تھا وہ چند مہینے اس اذیت کو برداشت نہ کر سکا اور مر گیا۔ خوسے کو اس کی لاش کے ساتھ دن گزارنے پڑے۔ تصور کریں، آپ اکیلے ہیں، آپ کا واحد ساتھی مر چکا ہے اور آپ کے سامنے سمندر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب کوئی بھی ٹوٹ سکتا تھا، لیکن خوسے نے ہار نہیں مانی۔ اس نے اپنے ذہن میں ایک خیالی دنیا بسائی۔ وہ اپنی بیٹی سے خیالی باتیں کرتا، اپنی ماں کے لیے کھانا پکانے کا تصور کرتا۔ وہ خود کو کہتا، میں گھر پر ہوں اور سب ٹھیک ہے۔ یہ پاگل پن نہیں تھا، یہ اس کا ہوش تھا، اس کی امید تھی جو اسے زندہ رکھ رہی تھی۔ دوستو، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر وہ کون سی چیز تھی جس سے خوسے نے موت کے منہ سے بار بار واپسی لی؟ تو جواب ہے ایک وعدہ۔ خوسے نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہمیشہ واپس لوٹے گا، زندہ اور سلامت۔ اس نے کہا تھا، میں کبھی اپنی جان نہیں لوں گا، کیونکہ اس کے دوست نے خودکشی کر لی تھی۔ ناظرین، یہ ایک سادہ سا جملہ تھا، لیکن اس کے لیے ایک مضبوط لنگر بن گیا۔ جب بھوک، پیاس اور تنہائی اسے تولنے لگی تو وہ اپنی ماں کا چہرہ یاد کرتا۔ وہ سوچتا، میں نے وعدہ کیا ہے، میں ہار نہیں مان سکتا۔ ایک دفعہ اس نے ایک کشتی کو دور سے گزرتے دیکھا، لیکن وہ اسے نہ بچا سکی۔ اس نے خودکشی کا کئی بار سوچا، لیکن پھر اپنی ماں کا وعدہ یاد آیا۔ یہ وعدہ اس کی زندگی بن گیا تھا۔ دوستو، خوسے نے اپنے ذہن کو زندہ رکھنے کے لیے حیران کن طریقے اپنائے۔ وہ خیالی سفر کرتا، کبھی وہ خود کو میکسیکو کے ساحل اور دوستوں کے ساتھ ہنستا دیکھتا، کبھی اپنی بیٹی کے ساتھ کھیلتا۔ وہ خیالی کھانوں کی محفلیں سجاتا، پلاؤ، ٹکوز اور اپنی ماں کا پکایا ہوا کھانا کھاتا۔ دوستو، یہ تخیلات اس کے لیے پانی اور خوراک سے زیادہ ضروری تھے، کیونکہ جسم تو جیسے تیسے چل سکتا ہے، لیکن دماغ کو زندہ رکھنے کے لیے امید چاہیے۔ ایک بار اس نے سمندر میں تیرتی ہوئی پلاسٹک کی بوتل دیکھی اور سوچا کہ شاید اس میں کوئی پیغام ہے۔ وہ بوتل خالی تھی، لیکن اس نے اسے اپنی دوست بنا لیا اور اس سے باتیں کرنے لگا۔ ناظرین، یہ اس کی ذہنی طاقت تھی جو اسے ہارنے بالکل نہیں دے رہی تھی۔ 438 دن تک سمندر میں بھٹکنے کے بعد خوسے کی امید بالکل ٹوٹنے لگی۔ وہ شدید ڈپریشن کا شکار تھا۔ کئی بار اس نے سوچا کہ بس اب سب ختم ہو جائے گا، لیکن پھر دن نمبر 438 پر ایک معجزہ ہوا۔ اس نے دور سے ایک چھوٹا سا جزیرہ دیکھا۔ اس جزیرے کا نام تھا مارشل آئی لینڈز۔ دوستو، یہ وہ زمین تھی، یہ وہ زندگی تھی، یہ وہ امید کا روپ تھا۔ خوسے نے اپنی باقی ماندہ طاقت جمع کی اور کشتی کو کنارے تک لے گیا۔ جب وہ جزیرے پر پہنچا تو اس کا جسم کمزور تھا، جلد جھلس چکی تھی، لیکن اس کا دل اب بھی تڑپ رہا تھا۔ ناظرین، وہ 6700 میل سمندر میں بہتا رہا۔ یہ سمندر میں تنہا زندہ رہنے کی تاریخ کا سب سے طویل ترین سفر تھا۔ دوستو، خوسے کی کہانی صرف ایک سروائیول سٹوری نہیں بلکہ انسانی روح کی طاقت کا ثبوت ہے۔ اس نے ہمیں سکھایا کہ جب آپ کے پاس جینے کی کوئی وجہ ہو، چاہے وہ ایک وعدہ ہو، ایک خواب ہو یا ایک امید، تو آپ ناقابل یقین حالات سے بھی لڑ سکتے ہیں۔ ایک پاکستانی ماہرین نفسیات ڈاکٹر عائشہ خان نے کہا تھا کہ خوسے کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ ذہنی طاقت حالات سے بڑی ہوتی ہے۔ اگر دماغ ہار نہ مانے تو جسم ساتھ دیتا ہے۔ ایک میکسیکن صحافی کارلوس گوند نے لکھا، خوسے نے ثابت کیا کہ انسان کی اصل طاقت اس کا عزم ہوتا ہے، اس کا ارادہ ہوتا ہے۔ دوستو، خوسے نے واپس آ کر اپنی ماں سے گلے ملا اور کہا، دیکھیں ماں، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا
اس لمحے اس کے آنسو جاری رہے تھے۔ میرے دیکھنے والوں، خوسے کی کہانی ہر اس شخص کے لیے ایک سبق ہے جو زندگی میں مشکل حالات سے گزر رہا ہے۔ آپ کا سمندر کچھ اور ہو سکتا ہے، شاید مالی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی تنہائی، لیکن آپ کے اندر امید کا چھوٹا سا چراغ ہے جو آپ بھی اس سمندر کو پار کر سکتے ہیں۔ ناظرین سوچیں، اگر خوسے 438 دن سمندر میں زندہ رہ سکتا ہے تو آپ کیا نہیں کر سکتے؟ بس ایک مقصد ڈھونڈیں، ایک وعدہ کریں اور اپنی قوت ارادی کو جگائیں۔ ایک عرب شاعر نے کہا تھا، جب تک دل میں امید کا دیا جلتا ہے کوئی طوفان انسان کو ڈبو نہیں سکتا۔ ناظرین، خوسے کی یہ کہانی آپ کو کیا سکھاتی ہے؟ کہ آپ کے پاس بھی کوئی ایسی کہانی ہے جہاں آپ نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا ہو، یا کوئی وعدہ جو آپ کو زندگی میں آگے بڑھا رہا ہو؟ کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کی خبر ملے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور اپنی امید کو کبھی مرنے نہ دیں۔ اللہ حافظ۔